منفرد پروگرام ہے کہ اس میں وزیر اعظم صاحب کے اس پروگرام میں ہم نے بینکس کو ساتھ ملایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ڈیٹ ہے بیڈ ڈیٹس کی اس کی رسپانسبلٹی گورنمنٹ لے گی، انٹرسٹ میں بھی گورنمنٹ شیئر کرے گی۔ آپ سبسڈائز انٹرسٹ کے اوپر منیمم 1 ملین روپیز 10 لاکھ روپیہ آپ جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو فراہم کریں جن کے پاس آئیڈیاز ہیں، تجربہ ہے، کچھ کر دکھانے کا جذبہ موجود ہے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو 10 لاکھ روپے تک ان کے پاس سیڈ منی ایسی ہو کہ جس سے وہ اپنے کاروبار کا آغاز کر سکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے لونز اپلائی کیے، بڑی تیزی سے وہ پروسیس ہو رہے ہیں، سسٹم ایک بن چکا ہے اور لوگوں کو قرضے ملتے جا رہے ہیں۔ تو یہ 10 لاکھ روپے تک ایک اس کا پہلا سلیب ہے، اس کے علاوہ 10 سے آپ 2.5 کروڑ روپے تک لون لے سکتے ہیں، اس کا پھر ڈیفرنٹ ماڈل ہے۔ لیکن اگر آپ کا آئیڈیا تگڑا ہے، آپ کر کے کچھ دکھانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ چھوڑ دیں کہ آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے۔ جو سرمایہ ہے وہ ون آف دی انگریڈینٹ، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس باقی تمام انگریڈینٹس موجود ہیں تو آپ سب جو ہے وہ انٹرپرینور بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کامیاب جوان پروگرام آپ کی جو ہے وہ مدد کرے گا، اور انشاءاللہ ابھی میں جب یہاں سے جاؤں گا تو میں ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے عثمان ڈار، میں انہیں بھی بتاؤں گا، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو بینکس ہیں، جو لیڈنگ بینکس ہیں، یہ جن بچوں نے آج یہاں پر اپنے پروٹوٹائپ شو کیے ہیں، ماڈلز لگائے ہیں، ان کو ہم بینکس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیں، اور میں انہیں بینکس کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی وزٹ کریں آگے آپ میں۔ اس کے علاوہ سردار صاحب نے آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات کی، ہم نے خصوصی توجہ دی۔ 2018 میں جب وزیر اعظم عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس تھی 800 ملین 900 ملین ڈالر کے اوپر۔ ہم نے اسپیشل فوکس کیا، ہم پروگرامز لے کر آئے آئی ٹی کے حوالے سے۔ اس ٹائم ہمارا اسکل فار آل کے تحت ہمارا یعنی ہنر سب کے لیے 100 سرٹیفکیشنز پہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے، جو ہائی ٹیک ہم بچوں کو ٹریننگز دے رہے ہیں، جس کے اندر موبائل ایپ ڈیزائن ہے، ویب ڈیزائننگ ہے، اس کے اندر گرافک ڈیزائننگ شامل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ آف تھنگز شامل ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ شامل ہے، بلاک چین ٹیکنالوجی شامل ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت جو ہے وہ 100 سے زائد ایسی سرٹیفکیشنز ہیں جو کہ ود ان 2 3 4 6 منتھس آپ کو اس قابل بنا دیتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسی ہنر آ جاتا ہے، ایک ایسا فن آ جاتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ اپنی اور اپنے خاندان کے لیے معاشی طور کے اوپر پیسہ کما سکتے ہیں، اور ملک کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور ملک کے لیے بڑے پیمانے میں زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو آئے دن ہم کہتے ہیں ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا، ڈالرز کی کمی ہو گئی، ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، تو آپ ہیں وہ اس ملک کی یوتھ جو انشاءاللہ پاکستان کو ان قرضوں سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہم نے جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس کے اوپر خاص کام کیا ہے، اور ہم باقاعدہ طور کے اوپر سہولیات لے کر آئے۔ پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کو، جو کارپوریٹ سیکٹر کو تو لونز دیتے تھے، لیکن پہلی بار ہم نے ان کو پابند بنایا۔ 1000 ارب روپے کے انویسٹمنٹ جو ہے وہ اپروو ہو چکی ہے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر، جس میں ہائی رائز بلڈنگز بھی شامل ہیں، اپارٹمنٹس بھی شامل ہیں، کمرشل بلڈنگز بھی شامل ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ گھروں کی تعمیر بھی ہو رہی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جب ایک گھر بنتا ہے، یہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے، تو اس کے ساتھ 120 الائڈ اتنا کاروبار چلتا ہے، تو وہ جو 120 الائڈ انڈسٹریز ہیں، آپ ان کے متعلق اپنا نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ آپ جو اس انڈسٹری کے اندر بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیکل سولوشنز ہیں اس کے اندر آپ وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو لہذا مارکیٹ کے اندر ایک ڈیمانڈ موجود ہے۔ جو وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں کہ ہم نے ویلتھ کریشن کرنی ہے، ملک کی دولت بڑھانی ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے کاروبار اوپن کریں، نئے بزنسز کھولیں، ان بزنسز میں جو ہے وہ نئی انویسٹمنٹ ہو، تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہمارا جی ڈی پی کا سائز ہے وہ بڑا ہو۔ جب کاروبار نئے بنیں گے، نئی انویسٹمنٹ آئے گی، تو ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی ہمارا جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور ہمیں جو ہے وہ جو ہمارا اگر ٹیکس جی ڈی پی ہمارا بڑھ جاتا ہے تو ہمارے انشاءاللہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ، ہمارا جو فزیکل ڈیفیسٹ کا ایشو ہے وہ بھی ہمارا جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور ابھی ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے اندر 40% جو ہے وہ اس کے اندر بھی گروتھ ہوئی ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر بھی ہماری گروتھ ہوئی ہے۔
اسکلڈ لیبر، فیصل آباد سے میرا تعلق ہے، وہاں پر اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، کاروبار اتنا چلا ہے. پاکستان ساؤتھ ایشیا کے اندر ٹیکسٹائلز کے اندر سب سے زیادہ گروتھ ہے ہماری 35%، یعنی ویتنام، بنگلہ دیش، بھارت جو ہے وہ ہم سے پیچھے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو ہمارے انٹرپرینیورز ہیں، وہ بڑے ڈائنامک ہے، وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے آگے آنا چاہتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نے گھروں کے لیے اسکیم لے کر آئے ہیں جو کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے لوگوں کو قرضے فراہم کر رہے ہیں، جس میں سے 250 ارب روپے سے زائد کی درخواستیں آ چکی ہیں، 100 ارب روپے کے قریب لونز لوگوں کے اپروو ہو چکے ہیں. تو پہلی بار لوگوں کا جو اپنا گھر بنانے کا خواب ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال 15 سال کی قسطوں کے اندر آپ اپنے گھر کے جو ہے وہ مالک ہو جائیں گے، اور اس پراپرٹی کی ویلیو بھی ہوگی، زمین بھی آپ کی اپنی، گھر بھی اپنا، چھت بھی آپ کی اپنی، اور جو آپ کا ٹیننٹ ہے وہ آپ کو کسی وقت بھی یہ کہہ سکتا ہے بھئی میرا گھر خالی کرو، مکان خالی کرو. تو آپ اس جو مشکل ہوتا ہے، جو وہ تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی آپ بچیں گے، اور ایک اپنا گھر ہونے کا احساس جو ہے بہت بڑا احساس ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر صاحب اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں. $300 ملین کی انویسٹمنٹ آلریڈی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہمارے سٹارٹ اپس پاکستان کے اندر لا چکے ہیں. یہ وہ کامیاب جوان یا ان سے الگ ہے. اگر آپ کے پروجیکٹس زبردست ہیں، آپ کی جو ہے وہ پلاننگ زبردست ہے، تو آپ دنیا کو کنونس کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر بڑے بڑے فنڈز موجود ہیں جو کہ سٹارٹ اپس کے اندر انویسٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک گیٹ وے اوپن ہو چکا ہے پاکستان کے اندر. آلریڈی $300 ملین کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ چکی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹس کو اسی طریقے سے بنائیں کہ آپ کل کو انٹرنیشنل عالمی سطح کے اوپر بھی اپنے پروجیکٹس کو سامنے لے کے جائیں، تو وہاں سے بھی جو ہے وہ آپ کو پیسہ مل سکتا ہے، اور آپ پاکستان کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے والوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم اسپیشل اکنامک زونز بنا رہے ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، ہماری حکومت کام کر رہی ہے، اس کے لیے ہم جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے احساس کے تحت ہم نے ابھی تک تقریباً 2 لاکھ اسکالرشپس جو ہے وہ ہم دے چکے ہیں. جو بچے ہمارے انڈر گریجویٹس میں جو ہے وہ آگے جانا چاہتے ہیں، میرے خیال میں اسلامک یونیورسٹی بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، اور ابھی اس کا شاید یہ 30 نومبر تک تھا، اس کی اپلائی کرنے کا جو پورٹل تھا وہ اوپن تھا، وہ اب کلوز ہو گیا ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے 50 ارب روپے کی اسکالرشپس حکومت لے کر آئی ہے، جو ڈفرینٹ اسکالرشپس ہیں، جو ہم اپنی یوتھ کو فراہم کر رہے ہیں ان کے ایجوکیشن پرپسز کے حوالے سے، ان کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے. اور بہت زیادہ ہم جو سکولز میں بیسک لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمارا احساس اسٹائپنڈ پروگرام بھی ہے کہ ہم پیرنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سکولز میں بھیجیں. اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو رسپیکٹ ڈیمانڈ نہیں کرتا، وہ رسپیکٹ کمانڈ کرتا ہے. اور رسپیکٹ آپ کمانڈ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر آپ سب سے بہتر ہو، اگر آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ محنت کر رہے ہو، پھر آپ رسپیکٹ کمانڈ کریں گے. ورنہ اگر آپ ڈیمانڈ کرتے رہیں گے جناب کہ میں بڑا اچھا ہوں، تو مجھے آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں وزیر مملکت اور اطلاعات فروغ حبیب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.